حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حدیث پاک مسند ابن ماجہ میں 1390 نمبر پر، شعب الایمان میں دوسری جلد صفحہ نمبر 61 پر موجود ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ شعبان کی شب کو متوجہ ہوتا ہے اور تمام مخلوق کو بخش دیتا ہے سوائے دو لوگوں کے، ایک مشرک، دوسرا کینہ پرور۔ یہ بڑی خطرناک بیماری ہے۔ سادہ لفظوں میں کسی مسلمان کے لیے دل میں بغض رکھنا، کینہ رکھنا، اللہ واسطے کا بیت، اللہ واسطے کا بیت۔ میں اکثر عرض کرتا ہوں، آپ اگر چاہتے ہیں آپ کے چہروں پہ رونق آ جائے، آپ کی صحتیں ٹھیک رہیں، آپ بوڑھے بھی ہو جائیں، مرنے کے قریب آخری سانسیں بھی ہوں آپ کی، تو آپ کسی کے محتاج ہو کے نہ مریں۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں موت آسانی سے آئے، اگر یہ چاہتے ہیں چلتے پھرتے اللہ کی بارگاہ میں حاضری ہو جائے، محتاجی نہ ہو، چہرے میں نور بھی رہے، رونق بھی رہے، تو دل میں سے کینہ نکال دو، نکال کے وہ پھینک۔ میں اور آپ کسی انسان کے لیے مقرر نہیں کیے گئے کہ جناب جنت بھی میری ہے، دوزخ بھی میری ہے، جس کو میں چاہوں جنت دوں، جس کو میں چاہوں یا آپ چاہیں دوزخ دے دیں۔ نہیں، جنت بھی اللہ کی ہے، دوزخ بھی اللہ کی ہے۔ وہ چاہے تو عابدوں زاہدوں کو اٹھا کے اندر پھینک دے، وہ چاہے فاسقوں فاجروں کو اللہ جنت عطا فرما دے، بھئی اس کی تقسیم ہے، وہ جس کو چاہے جو مرضی عطا فرمائے۔ شرک نہیں کرنا، دل میں کینہ نہیں رکھنا، اس بندے کا معاملہ اللہ پہ چھوڑو، اللہ فیصلہ خود ہی کرے گا، آپ کے چہرے بھی رونق میں رہیں گے۔ آج سب سے بڑی جو بیماری ہے نا جی، سب سے بڑی، یہ میں بڑی ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، ڈپریشن ہے، ڈپریشن۔ اس وقت کی بیماری سب سے زیادہ ڈپریشن ہے۔ آدمی ذہنی طور پر پریشان ہے، اس کے پاس ہے سارا کچھ، لیکن وہ ذہنی طور پر سکون نہیں ہے، اس کا ضمیر ایسے ایسے بس پریشان ہے، خودکشیاں کر رہے ہیں، سکون پھر بھی کوئی نہیں۔ بھائی کہتے ہیں جی شہرت اور پیسہ، یہ دو چیزیں انسان کی زندگی کا سب سے بڑا مقصد ہے۔ جاؤ ذرا پوچھو ان سیاستدانوں سے، تمہارے پاس تو شہرت بھی ہے، پیسہ بھی ہے، لیکن پھر تمہیں ذہنی سکون کیوں نہیں ہے؟ کاروباریوں سے پوچھو نا، بھائی تمہارے پاس تو سکون ہونا چاہیے، کیوں نہیں ہے تمہارے پاس سکون؟ وہ ڈپریشن کے شکار ہیں بیچارے۔ پیسہ بھی ہے، سارا کچھ موجود ہے۔ یہ ساری کی ساری بیماریوں کی جڑ کیا ہے؟ صرف اور صرف ایک جڑ ہے، وہ ہے کینہ۔ کسی دوسرے کے خلاف سوچنا، جلنا، حسد کرنا، اس بندے کے خلاف کاروائیاں کرنا، فساد پھیلانا، صرف بین وجہ۔ ایک آپ حسد کرنا، کینہ کسی کے بارے میں دل میں رکھنا چھوڑ دیں، ایمان سے پھر دیکھیے گا آپ کو فقیری میں بھی مزہ آئے گا۔ اگر کینہ ہے تو چاہے بادشاہ بھی بنے رہے، ملنے والا نہیں۔ ایک روایت آخری سماعت فرمائیں، وقت کے دامن میں وسعت نہ رہی۔ یہ روایت اللہ آپ کی خیر کرے، شعب الایمان میں بھی موجود ہے، دوسری جلد ہے، صفحہ نمبر 61 ہی ہے۔ حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب نصف شعبان کی شب ہوتی ہے تو ایک منادی ندا کرتا ہے کہ کوئی بخشش طلب کرنے والا ہے تو میں اس کو بخش دوں، کوئی سائل ہے تو میں اس کو عطا کروں۔ بس جو شخص بھی سوال کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرما دیتا ہے، ما سوا فاحشہ رنڈی کے یا مشرک کے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ کنز العمال کے اندر 35,178 نمبر پر حدیث پاک موجود ہے۔ جمع الجوامع میں یہ 1,736 نمبر پر موجود ہے۔
شعب الایمان کی دوسری جلد صفحہ نمبر 61 پر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ سادہ لفظوں میں یہ جتنی بھی میری گمراہ باجیاں نکلی ہیں نا بھائی، میرا جسم میری مرضی، جتنی بھی نکلی ان کے لیے وعید ہے اس حدیث پاک میں۔ اب میں اپنی بات تو کر نہیں رہا، اللہ کے حبیب کی بات، ہاں جی، یہ جتنی بھی میرا جسم میری مرضی لے کے نکلی ہے نا، اور یہ کہیں کہ ہمیں بخشش ملے گی، اللہ کے حبیب کہتے ہیں نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ میری باجیاں، یہ میری بچیاں جو گمراہ بچیاں ہیں، یہ قصدن ایسا کر رہی ہیں، یہ جان بوجھ کے ایسا کر رہی ہیں۔ میں نے کافی عرصہ پہلے جب میں نے عرض کیا تھا نا، آپ کے ملک پاکستان کے اندر ایسے اب قوانین آنے والے ہیں، تو میرے ساتھی مجھ سے خفا ہو گئے تھے۔ اب جب انہوں نے کر کے دکھایا نا جی، کوئی بھی بندہ، شوہر اپنی بیوی کی مرضی کے بغیر اس کے قریب نہیں جا سکتا، حتیٰ کہ یہاں تک کہ اگر اس نے اپنے کسی آشنا کے ساتھ وہ پکڑی بھی جائے تو شوہر کو اجازت نہیں ہے اس کے ساتھ کوئی غلط رویہ اختیار کرے۔ سمجھ آئی؟ پورا یورپ کا اسکیچ ادھر کھینچا جا رہا ہے۔ عورت عورت کے ساتھ شادی کرے، مرد مرد کے ساتھ شادی کرے، کسی کو کوئی جرت نہیں ہونی چاہیے۔ یہ میری گمراہ آنٹیاں، بندہ ان سے پوچھے، آپ کہتے ہیں میرا جسم میری مرضی، اور میرا جسم میری مرضی میں آپ نے کبھی یہ کہا ہے کہ میں ساری رات نفل پڑھوں، میں ساری رات قرآن پاک پڑھوں، میں ساری رات دین سیکھوں؟ آپ کو اس سے کیا ہے؟ نہیں، میرا جسم میری مرضی کہاں ہے؟ فاحش میں، برائی میں۔ یہ اب بندہ پوچھے ان سے، کس عمر میں آپ کا جسم آپ کی مرضی ہونی چاہیے؟ آپ ڈنگروں اور جانوروں کی طرح کھل کے جان، افحسبتم انما خلقناکم عبثا، آپ کیا چاہتے ہیں کہ اللہ نے آپ کو ایسے کھلا پیدا کر دیا، کھلا ڈنگر چھوڑ دیا ہے، آپ سے حساب نہیں ہونا؟ ان سے بندہ پوچھے، یہ اللہ کے حبیب کی حدیث پاک ہے، اس رات، یہ بخشش کی رات، اسپیشل پیکج میں بھی ان کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے۔ اللہ کی وہ شب قدر ہو، وہ شب جائزہ ہو، وہ عید کی راتیں ہوں، وہ جمعے کی راتیں ہوں، اللہ نے ان کے لیے کوئی پیکج نہیں رکھا۔ پیکج کن کے لیے؟ جو شرمندہ ہو جائے، جو عاجزی انکساری کے ساتھ، ندامت کے ساتھ اللہ سے کہ یا اللہ معاف کر دے، مجھ سے گناہ ہو گیا، اللہ کی یہ اسپیشل پیکج ان کے لیے۔ دعا کرتا ہوں اللہ آپ کو مجھے عمل کی توفیق نصیب۔